نہیں اب چلیں ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف جو پاکستان کے حوالے سے ہے اس کی طرف موو کریں گے. تو پاکستان میں ابھی آج کل سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کافی عرصے سے بڑا متنازع نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اور ابھی حال میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک بینچ بھی بنا تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ کو بھی شامل کیا گیا, لیکن وہ اس میں بیٹھے نہیں. اب یہ سب کیوں ہے؟ اس میں جوڈیشری کے حوالے سے کون سے خدشات پائے جاتے ہیں؟ ہاں یہ دیکھیں آپ, اس وقت تو بڑی اہم گرما گرمی کی بحث ہے یہ. اور آپ نے ٹھیک کہا, وہ 9 رکنی بینچ بنا تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ کو بھی شامل کیا گیا تھا, لیکن قاضی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس میں بیٹھنا نہیں چاہتا. ان کے دلائل بڑے وزنی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو پہلے فیصلے ہوئے ہیں پہلے ان کی تو بتائی جائے ان کا کیا بنا ہے. اور پھر یہ کہ دیکھیں نا, ایک پارلیمنٹ نے قانون بنا کے بھیجا ہے, پروسیجر ایکٹ بنا ہے, تو جو چیزیں طے کی گئی ہیں اور باضابطہ وہ قانون بن گیا ہے, اب سپریم کورٹ اس کو وائلیٹ اگر کرتی ہے تو یہ تو بہت بڑی جسارت ہے کہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون. مقننہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کا مطلب ہے کہ وہ قانون بناتی ہے. جب سپریم کورٹ کا قانون ساز ادارہ تو ان معنوں میں نہیں ہے, یہ تو تشریح کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ نے بنا کے بھیجی کہ جو اختیار استعمال کر رہا ہے چیف جسٹس, یہ اکیلا نہیں کر سکتا. جو سینئر بوس دو ہوں گے ان کی مشاورت سے 184 آرٹیکل ہے اس کی تشریح یعنی سو موٹو کا, تو مشاورت سے کیا جائے گا بنچ بنانے کا. اب بنچ بنانے کا جو قانون بنا تھا کیا اس پہ عمل ہوا؟ نہیں ہوا, اور اس پہ اسٹے دیا ہوا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ جو کہ آپ کو پتہ ہے نامزد کر دیے گئے ہیں اگلے چیف جسٹس سینیارٹی کی بنیاد پہ, تو ان کا یہ کوشچن کا جواب ملنا چاہیے تھا. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اصل حقائق کو دیکھتے, تو جو اس وقت بیٹھے ہوئے صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ چلو یہ 2 اٹھ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں. وہ اٹھنے کی بھی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہمارے جو 2 پی پی کے قانون دان وکلا, ایک بیرسٹر صاحب, عجیب و غریب وہ کہانیاں وہاں گھڑ رہے تھے, اور وہ کھلاڑی کو مل کے آئے, آ کے ادھر طے کیا, پھر بینچ جی ہم نے بینچ بنوایا. یعنی چیف جسٹس نے بنانا ہے اور مشاورت کرنی ہے 2 سینئر ترین ججز کے ساتھ. لیکن پریکٹیکلی کیا ہے, وہ 2 سینئر جو وہ طالبان خان کے جو بڑے لاڈلے جو ان کے جو 2 سینئر ہیں, ایک ان میں بیرسٹر صاحب, ان سے ساتھ مشاورت کر کے بنا رہا ہے. یعنی عجیب حیرت کی بات ہے یار. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کو جاتے ہوئے, قاضی صاحب یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے تو آپ گھر میں اس کو رکھیں, اس کو حل کریں ادھر. انہوں نے کہا یہ گھر نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ ہے. دیکھو نا یہ عجیب, ہر چیز کو نیگیٹو, اور جیسے ذاتیات کا معاملہ ہوتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت جو عدالتیں بنتی ہیں, جن کو آج کل ہمارے ہاں بڑی جن پہ بحث ہو رہی ہے ملٹری کورٹس, تو ملٹری کورٹس یہ پہلی دفعہ تو نہیں بن رہی ہیں. یہ پہلے پوری پاکستان کی تاریخ کے مختلف ادوار کو دیکھا جا سکتا ہے ملٹری کورٹس بنتی رہی ہیں. اب کے پی میں وہ منظور پشتین کی پارٹی, ان کے لوگوں کو بھی یعنی مختلف کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو اس طرح کے معاملات کو اب ایک دم بھڑک اٹھنا کہ جی یہ کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف وہ بنچ بنا کے اپنی مرضی کا یہ فیصلہ مسلط کریں گے. ٹھیک ہے, جو بھی ہے ایک پارلیمنٹ کی جو اتھارٹی ہے, بالادستی ہے, اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے تھا, جو نہیں کیا جا رہا. اور یہ بالکل اس پہ جو بھی ہمارے قانون دان ہیں ان کو بھی اس پہ بولنا چاہیے کہ آخر پارلیمنٹ کے بالمقابل کسی کے بھی کھڑے ہونے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. تو ایک یہ ملٹری, اب دیکھیں اس کی عجیب و غریب قسم کی اب ساری باتیں آ رہی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا بن گیا, 25 کروڑ عوام کا مسئلہ بن گیا بنا کے جیسے پیش کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ابھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے وزیر دفاع اور وزیر قانون نے جو کہا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے کہا جی یہ پیچھے انہوں نے جو سلوک کیا تھا اس کے ساتھ 14 مئی کا فیصلہ جو انہوں نے کہا تھا ہم نے الیکشن کروا کے چھوڑنے ہیں, تو کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کی سوائے سلوکی کروانے کے اور کیا حاصل ہوا؟ اب بھی اب اس طرح کا ون سائیڈڈ اور ضابطوں سے ہٹ کے جو فیصلہ دیں گے تو کل کو اس پہ جب عمل نہیں ہو سکے گا تو اس میں سلوکی اپنی سپریم کورٹ کی خود ہوگی. تو ججز کو اس حد تک کسی کی محبت میں چلے جانا نہیں چاہیے کہ وہ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. تو یہ فضان صاحب کچھ اسی نوعیت کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت. ہمارے جوڈیشری جو ہے بالکل اس کا رول جو ہے وہ بڑا نیگیٹو جا رہا ہے, اور ان ججز کو سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی پرماننٹ تو نہیں ہے. ظاہر ہے وقت بدل جائے گا, یہ چلے جائیں گے, لیکن یہ جو گند گھول کے جائیں گے یہ ہمیشہ کے لیے وہ ان کے. اب ثاقب نثار بھی چیف جسٹس تھا اس وقت, وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے اس نے انی مچائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا طوفان ہے, خدا کے بعد یہی کوئی ذل الہی آ گیا یہاں. اب آج دیکھیں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے.
تو یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ اتنا شدت میں چلے جانا اور نہیں مقبول ہے. ان لوگوں کو ملک کا، قوم کا اور قوانین کا، سب چیزوں کا خاص طور پہ یہ چیز تو ناقابل معافی ہے. پتہ نہیں اس پہ کیوں گورنمنٹ کو بھی بہت نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ پارلیمنٹ ایک قانون بنا رہی ہے اور سپریم کورٹ اس کو اپنا نہیں رہی، اس کو اس کے خلاف چل رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پارلیمنٹ کے اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے.